اوے چلیو اے ساڑے مسلمانہ دے وچ ہن اندر دی خرابی دی اللہ دا واسطہ نے اس اندر دی خرابی نو سمجھو تے کسی ڈاکٹر کو جاؤ کسی اللہ والے کو جاؤ جڑا تہاڈا عقیدہ ٹھیک کرے تہاڈا قبلہ درست کرے اس جسم دے علاج واسطے ڈاکٹر چاہیے سپیشلسٹ چاہیے سرجن چاہیے تے جڑے عقائد دے بیماریاں دماغ دے اندر بیماریاں فساد پہ ہے اس دے واسطے سرجن کڑے نبی رسول صحابہ کرام اہل بیت اعظام اولیاء اللہ استاد علماء راسخین یہ آپ کے سرجن ہیں یہ آپ کے دماغ کو صاف کر کے اندر استعداد بھریں گے کہ آپ اچھی چیز کو قبول کریں گندگی صاف کر سکیں اس واسطے اولیاء اللہ دے درباراں دے تسی جاندے ہو اور تانوں جانا چاہیے اے نظریہ لے جاؤ کہ تانوں اتھے کوئی ہدایت ملے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حق جاریات سمجھ آئی سمجھ آئی کہ میں آکھا ہے تھک گئے ہو بولو نے کہ میں جا رہا پھر زیادہ چاہنا بولا 2-4 منٹ اور ہاتھ چکا ہو ماشاءاللہ ذوق ہے یار تھوڑے جب بولے نہیں میں کہا کہ اتھے جاؤ اس واسطے کہ تمہوں شیخ کی تعلیمات حاصل کرو تو آڈے جڑے درگاہ دے مرید ہو انہاں درگاہ دے جاؤ اتھے جڑا تمہوں درس دے میں توحید دا اللہ دا رستہ دسے رسول دا رستہ دسے او تو اڈا پیرے ورنہ اے پھر دکانداری نے کچھ بھی نہیں نے پیری مریدی اگر اے مقصد نہیں ہے سمجھ آئی اے پھر دکانداری ہے اے پیری مریدی دکانداری ہے اگر مقصد یہ نہیں ہے پیروں کو چاہیے کہ وہ خود تعلیم دیں لوگوں کو خود ہدایت دیں سمجھ آئے لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں اس لیے دیکھیں نا کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ کچھ اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے یہ واعظ اور درس اور یہ دینا جو ہے یہ کچھ پیروں کا طریقہ نہیں ہے بھئی آپ کا طریقہ کیا ہے آپ نذرانہ تو براہ راست وصول کرتے ہیں نذرانہ تو آپ براہ راست وصول کرتے ہیں کسی آدمی اور کو لینے بھی نہیں دیتے اگر وہ لے بھی لے تو اس سے چھین بھی لیتے ہیں کہ یہ تو میرے پیسے ہیں تو ظاہری طور پر آپ سارا کچھ جو ہے وہ آپ لیتے ہیں جو جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں کیا آپ کو کس لیے لوگ دیتے ہیں کیونکہ جگہ ٹیکس تو نہیں ہے یہ کوئی ٹیکس تو نہیں ہے کہ پیروں کے پاس جائیں تو ضروری ان کو پیسے دیں آپ ان کو یہ دیکھیں حضور نے چلو یہ فرمایا ہے ایک حدیث ہے مضبوط حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تحفہ کا تبادلہ کرو اگر کوئی تمہیں تحفہ دیتا ہے تو تم بھی اس کو کوئی تحفہ دو تبادلہ تحفوں کا کرو تو اگر کوئی بات نہیں ہے تو اگر تم کسی پیر کو نذرانہ دیتے ہو تو کم از کم وہ بھی تو تمہیں کوئی تحفہ دے حضور سرکار نے جو فرمایا کہ مسلمانوں کو آپس میں لین دین کیا کریں تحفوں کا تو پیر کے پاس جب آج جاتے ہیں تو آپ کیا تحفہ لے کر جاتے ہیں آپ تو نذرانہ دے دیتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں جتنے بھی دیں لیکن پیر صاحب نے آپ کو کیا دیا کوئی ایسا بتائیں اس دور میں کوئی ایسا پیر ہو میرے سمیت میں بھی اس میں شامل ہوں کہ آپ جو کچھ سمجھ کر وہاں جاتے ہیں آپ کوئی باخدا بن گئے آپ کے اندر بھی روشنی آ گئی آپ کسی منزل پر پہنچ گئے کوئی اس بھرے اجتماع میں کوئی اگر باخدا اس انداز کا ہے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو آپ پیروں سے لیتے کیا ہیں آپ کو پیروں نے دیا کیا ہے آپ
سوچیں، خدا را سوچیں. میں ایک بہت بڑے درگاہ کا، میرے دادا نے بڑی دین کی خدمت کی ہے، اللہ نے ان کو توفیق دی. میں ایک اچھی مستند درگاہ کا گدی کا فرد ہوں. امام حسن تک ہمارا سلسلہ ہے. ہماری پیری کو کل پرسوں کی نہیں ہے. ہماری پیری اللہ کے فضل سے 1400 سال پر محیط ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ضرور تنگ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو ہم سے بدرا کر رہا ہے کہ یہ پیر کچھ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں پیر بہت کچھ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں. آج جو معترض اعتراض کرتے ہیں کہ درگاہوں میں کیوں جاتے ہو، تمہیں کیا ملتا ہے؟ الٹا پیسے دے کر آتے ہو. پیر گھر آئے تب بھی پیسے دیتے ہو، تم پیر کے گھر جاؤ تب بھی پیسے دیتے ہو. پیر تمہیں کیا دیتا ہے؟ سبحان اللہ. وہ کوئی تحفہ تو پیر دے وے نا. سچا راہ ہی دس دیو. سچا راہ میں ایک دستا. اے بندہ ایک جا رہا ہے، ایک میں دستا. اس واسطے نہیں کہ ہم اپنے نذرانوں کا جواب پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں ضرور نذرانہ دیں. اللہ رزق دینے والا ہے، مجھے نذرانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سمجھ آئی؟ جس سے اس نے دلوانا ہے اس کی جرت نہیں کہ وہ مجھے نہ دے. وہ دے گا مجھے جس سے وہ دلوائے گا، جس کو وہ حکم دے دے اور اتنے دے. اور جس سے وہ دلوانا نہیں چاہتا اس سے ہم لیں کیوں؟ ہم کیوں لالچ کریں؟ ٹھیک ہے؟ تو میں کیا عرض کر رہا؟ سبحان اللہ. پیر دے وے ایتا کو تسی رستے سے بندہ جا رہے ہیں، ایک بندہ بڑا پٹ گیا ہے، منزل نہیں مل رہے، کوئی بتی کوئی نہیں، کوئی بندہ کوئی نہیں، بڑا پریشان ہے یار، گران جانا ہے. ایک گران کدھر ہے؟ اور 2 گھنٹے پریشان رہ کہ اس کو بندہ مل جاتا ہے. سب ابھی وہ شکر اللہ دا کرتا ہے کوئی بندہ ملیا ہو. میں نے کوئی رستہ دسے گا جس گرام میں جانا ہے، تو اس نے رستہ دیتا ہے کہ اے تو کون کھلوتا ہے چلیا تینوں پتہ نہیں. میرا شوق نگری وچ وسدا نہیں میں ہن سنیا. بلے شاہ کہندا ہے میرا شوق نگری وچ وسدا ہے، اس نگری وچ وس رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. قرآن کہندا ہے تسی اے انسانو جتھے جاؤ میں تواڈے نال ہاں. میرا شوق نگری وچ وسدا نہیں میں ہن سنیا. مینوں تو ہن پتہ لگا. تے تسی آپ دسو کدے کدے کر چھڑیا کرو ایک چنگائی جڑی تواڈے نال چنگائی کرے نا اونوں ذرا احسان کر دیتا. تسی جتھے ملو گے اگر تواڈے وچ انسانیت ہے، او بندہ جتھے ملے گا ایک ٹرنے ملے جس نے آخیا کہ تو گراں کول کھلوتا ہے، تو پتہ نہیں ہمیں پریشان ہوئے ہیں. تو 10 روپے اس کو پکڑانے کا حق پڑتا نہیں تھا کہ یار تو بڑی مہربانی کی ہے، میں نے راہ پائی، اے میں خدمت تیری کرتا تو میں نے راہ دسیا. گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس نے تہاڈا کام کیتا تو سا اس کی خدمت کر چھوڑی. ایک ناجائز گل تے نہ کیتی نہ تسی سر کھانے رہو اور راتی ساری ٹکے کھانا رہے ہیں. تینوں گراں نہیں لبدا سی، اس نے تیرے تے احسان کیتا ہے. تو 150 روپیہ کدے سے چاہ دیتا، تو خود دے سے کیسے یار جو کچھ میرے کو لے سارا کچھ لے، لیکن تو میرے تے بڑا احسان کیتا ہے. میں نے منزل دس دیتی. جتھے وہ ملے گا اٹھ کے تسی ملو گے اور سرکار چاہ پیو، وہ رات یاد آ جائے گی. جڑی مصیبت تے تواڈے تے گزری تے وہ بندہ نہ ہوئے تو تسی مر جاؤ. ایک گل ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح ہے وے نا. یہ پیر دی منزل سمجھو. تو انہوں کوئی راہ دس دے وے، سچے راہ دا مالک دا راہ دس دے وے، تے لوگ پوچھتے ہیں نظرانہ کی ہے. میں کہا یار یہی گل ہے کہ بندہ کہندا ہے یار اتنی مہربانی کرتا ہے تے چلو اے اسی اپنے طرفوں اس کو قبول کر اسی اے خدمت کر رہے تھے. سمجھ آئے؟ اس نے تحفہ دیتا ہے، انہوں نے بھی تحفہ دیتا ہے. اولیاء اللہ کے پاس جو آپ جاتے ہیں وہ اپنے ان تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتے، لوگ خود ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں.
لیکن اس کو کاروبار بنا لینا جس طرح آج کل ہے، تو پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کیا لینے جاتے ہیں اور آپ قبروں سے کیا لینا جاتے ہیں؟ وہ میں نے بتا دیا باطن کا فیض، وہ میں نے بتا دیا کہ کون شخص ہے جو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کملی والا جو مدینے میں جائے کملی والے تک اس کی آواز نہیں پہنچائی جاتی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ عذاب نہیں دیتا کملی والا اس قوم میں جس وچ تو موجود ہو۔ سمجھ آئی؟ تے عذاب نہیں آیا نا، اساں کوئی چنگے کام تے نہیں کیتے، سارے پاؤ اپنے اپنے گریبانہ جو اس قوم پوری نو ویکھو، چنگے کام نہیں کیتے لیکن عذاب نہیں آیا کونو قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، رچ بن جاؤ۔ اللہ کسی دی چہرے نو مسخ نہیں کیتا، بندر نہیں بنایا، کوئی اور جانور نہیں بنایا، کیونکہ سرکار موجود ہے۔ سرکار دا منہ دیکھ کے، ساڈا منہ نہیں، سرکار دا منہ ہے، یہ دلیل ہے حضور دی موجودگی دی، ٹھیک ہے نا؟ تے اے مطلب ہے کہ اے چیز تسی جاؤ خانقاہ تے جاؤ دربارہ تے ویکھو، پیران نو چیک کرو کہ اے صرف پراپرٹیاں دے وارثاں یا اپنے مشائخ اور آباء و اجداد دے علم دے بھی وارثاں، کوئی میسج بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں، یا صرف دکان داری کے طور پہ بیٹھے اور پیسے بٹور رہے، پیسے وصول کر رہے۔ سمجھ آئی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑا بڑا فاضل ہوں، میں تا انپڑھ کے آدمی ہاں تو میں اپنے کوئی فاضل نہیں سمجھتا، لیکن مالک جو عطا کر رہے ہیں، لیکن میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ نے جڑی میرے تے محنت کیتی ہے اور پھر اللہ نے جڑا میں نے ذہن عطا فرمایا ہے، اے تواڈے سامنے ہیں جو کچھ میں بول رہا ہوں، تو میں کہتے محنت کر کے نہیں آکھا کہ تسی میری گل ضرور منے ہو، لیکن جڑا عقل شعور والا بندہ ہے وہ میری گل ضرور منسی کیونکہ غیر معقول گل میں نہیں کی تھی، چاہے وہ دشمن مخالف ہے یا تعلق والا ہے، گل میری انشاءاللہ منے گا۔ چیک کرو، دیکھو، یہ دور ہے، پڑھیا لکھا دور ہے، سمجھدار دور ہے، یہ انا تے گنگا ہو کے اتے کہنے کا دور نہیں، سوچ سمجھ کے کہو۔ اے دیکھو میں مثال دینا ہونا کئی خطابات دیتے، اے پروانہ ہے نا، پروانے دی عادت شمع تے مرنا، روشنی تے مرنا، اور پروانہ کدے سورج تے مرنا ویکھیا نے، دن نو ویکھیا نے جانا، مطلق روشنی تے سورج دی بھی ہے، چاند تے کدے راتی جانا ویکھیا نے ادھر مرنے آستے، شمع تے مرد ہے، مخصوص لیٹ تے مرد ہے، مخصوص لیٹ، جنہی خاص لیٹ اس دے اندر اگ بال دیئے، تے جس لئے وہ لیٹ سامنے آن دیئے، تے پروانے دا دل آتا ہے کہ اٹھ دے تے مر۔ سمجھ آئی؟ تو جناب اگر پروانے کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ مخصوص روشنی پر مرنے کا قائل ہے، تو خالی پیر تک صاحبزادہ تک کسی درگاہ دا کوئی درگاہ دا پیر تک ایویں ٹوٹ پہ میں ہوتے تیرے کو تو پھر پروانہ سمجھدار ہے جانور ہو کے بھی۔ سمجھ آئی؟ تیرے کو تو پروانہ سمجھدار ہے کہ مخصوص لیٹ تے مرد ہے، ایویں چھپے کبے تے شکلہ شباتاں بیک کے نہ مر، کچھ تک کے مر۔